الحمدللہ پاکستان کی آزادی کا 80واں سال شروع ہو چکا ہے۔ 14 اگست کو ہم نے جھنڈے لہرائے، چراغ روشن کیے، ملی نغمے گائے، جشن منایا اور سوشل میڈیا پر آزادی کے پیغامات بھی لکھے۔ لیکن ایک سوال اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا صرف جھنڈا لہرا دینا آزادی ہے؟ اگر ایک آزاد ملک کے شہری کے چہرے پر اطمینان نہیں، اگر ماں اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے خوف زدہ ہے، اگر باپ اپنے بچوں کے مستقبل سے پریشان ہے، اگر نوجوان کے ہاتھ میں ڈگری ہے مگر روزگار نہیں، تو پھر ہم اپنے آپ سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن کیا ہم نے ایک آزاد، محفوظ اور باوقار معاشرہ بنانے میں ہم نے کیا کامیاب ہوئے ہیں؟ آج ہمارے سامنے یا ایسے واقعات آتے ہیں جن پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ 15 ماہ کی معصوم بچی کے ساتھ زیادتی ہو، یا پھر تھانوں میں انصاف کی فریاد لے کر آنے والی بیٹیاں، بہنیں اور مائیں اگر تحفظ کے بجائے ظلم کا شکار ہوں، تو سوال صرف ایک پولیس افسر سے نہیں، پورے نظام سے ہے۔ اگر جائیداد کے چند ٹکڑوں کے لیے بیٹا باپ کو قتل کر دے، مذہبی قوانین کو مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا جائے، عدالتوں میں مقدمات سالہ سال چل دے، لیکن اگر عام آدمی انصاف کے دروازے تک پہنچ بھی جائے تو انصاف حاصل کرنا اس کی استطاعت سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے کیسا معاشرہ بنا دیا ہے، اور ہم ہر سانحے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہر اس سانحے پر چند دن شور کرتے ہیں، چند دن اس سانحے پر مذمت کرتے ہیں، چند دن ٹی وی پروگرام پر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، پھر خاموشی ہو جاتی ہے، پھر اگلا سانحہ آتا ہے، پھر سے وہی شور، پھر سے وہی مذمت اور پھر سے وہی خاموشی۔ کیا قومیں ایسے اس طرح بنتی ہیں؟ ہم نے ہر خرابی کی ذمہ داری حکمرانوں پر ڈال کر خود کو بری الذمہ کیا ہوا ہے۔ حکمران یقیناً ذمہ دار ہیں، ریاست ذمہ دار ہے، پولیس ذمہ دار ہے، عدالتیں ذمہ دار ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف ملک حکمران بناتے ہیں؟ کیا ہمارے گھر ملک نہیں بناتے؟ کیا ماں باپ کی تربیت معاشرہ نہیں بناتی؟ کیا اسکول اور یونیورسٹیاں معاشرہ نہیں بناتی؟ کیا مسجد کا ممبر معاشرہ نہیں بناتا؟ کیا سوشل میڈیا جو ہے وہ معاشرہ نہیں بناتا؟ کیا سیاسی جماعتیں معاشرہ نہیں بناتی؟ کیا کاروباری طبقہ، وکیل، اساتذہ، صحافی، دانشور اور مذہبی رہنما اپنی ذمہ داری سے بری ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ریاست افراد سے بنتی ہے، اور افراد گھروں، محلوں، تعلیمی اداروں اور اداروں سے بنتے ہیں۔ ہماری آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ نوجوان قوم کا سرمایہ ہے، لیکن اگر نوجوان کے پاس تعلیم ہو مگر روزگار نہ ہو، صلاحیت ہو موقع نہ ہو، خواب ہو مگر راستہ نہ ہو، تو پھر یہ صرف نوجوانوں کا مسئلہ نہیں، یہ ریاست کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ جی کچھ کرو، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے انہیں کچھ کرنے کا موقع بھی فراہم کیا؟ کبھی کسی حکمران نے سنجیدگی سے سوچا کہ ایک غریب گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ کیا پینے کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ بچے کیا کھاتے ہیں؟ ماہانہ بجلی کا بل کیسے ادا ہوتا ہے؟ نوجوان دفتر یا فیکٹری کیسے پہنچتا ہے؟ اسے بس دستیاب ہوتی ہے یا نہیں؟ اور اگر بس نہیں تو وہ موٹر سائیکل پر کتنے افراد بٹھا کر سفر کرتا ہے؟ اور پورا خاندان ایک موٹر سائیکل پر سفر کرتا ہے۔ یہ سفر نہیں، یہ روزانہ موت سے مقابلہ ہے۔ ملک میں قیمتی گاڑیاں بن رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے سستی، محفوظ اور باعزت پبلک ٹرانسپورٹ کہاں ہے؟ اور ہم نے صرف ادارے نہیں کھوئے، ہم نے ایک دوسرے کو بھی کھو دیا ہے۔ وہ محلہ جہاں کبھی پڑوسی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوا کرتے تھے، وہ بزرگ کہاں گئے جن کی بات محلے میں سنی جاتی تھی؟ وہ رشتہ دار کہاں گئے جہاں کسی کے گھر میں کھانا پکتا تو پڑوسی کے گھر بھی پہنچتا تھا؟ وہ احساس کہاں گیا کہ یہ میری بھی بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا پڑوسی ہے؟ آج دیوار سے دیوار جڑی ہے مگر دل ایک دوسرے سے میلوں دور ہیں۔ ریاست کو سمجھنا ہوگا، عوام صرف ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں ہوتے، عوام صرف ٹیکس دینے کے لیے نہیں ہوتے، عوام صرف نعرے لگانے کے لیے نہیں ہوتے، عوام ریاست کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر ریاست اپنے شہریوں کو تحفظ، اگر ریاست اپنے شہریوں کو انصاف، اگر ریاست اپنے شہریوں کو روزگار، اگر ریاست اپنے شہریوں کو تعلیم، اگر ریاست اپنے شہریوں کو صحت، اگر ریاست اپنے شہریوں کو صاف پانی، سفری سہولیات اور باعزت زندگی نہیں دے سکتی، تو پھر شہری کے دل میں ریاست کے لیے اعتماد کیسے پیدا ہوگا؟ اور جب اعتماد ختم ہوتا ہے تو لا تعلقی پیدا ہوتی ہے، اور جب لا تعلقی بڑھتی ہے تو معاشرہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ معاشرہ مذہب سے دور ہو گیا ہے۔ پاکستان میں مساجد موجود ہیں، پاکستان میں نمازی موجود ہیں، دینی اجتماعات میں پاکستان میں لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں، حجاب پہلے سے زیادہ پاکستان میں نظر آتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر ظاہری مذہبی وابستگی بڑھ رہی ہے تو انسان کے کردار میں وہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی جس کی دین ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ علماء کرام کو بھی اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ صرف یہ بتانا کافی نہیں ہوگا
کہ حلال کیا ہے کہ حرام کیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو اچھا انسان کیسے بنایا جائے، انسان کو رحم دل کیسے بنایا جائے، انسان میں برداشت کا ایلیمنٹ کہاں سے لایا جائے، ایمانت، انصاف اور انسان کو عورت کا احترام، کمزور کا تحفظ، پڑوسی کا حق، یہ سب دین کا حصہ ہے۔